اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آج میں جس جرمن خاتون کے بارے میں آپ سے بات کرنے والا ہوں، ان کا ذکر آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا۔ ان کا اصل جرمن پورا نام تو کچھ اور تھا، مگر وہ آنٹی ڈورس کے نام سے معروف ہوئیں۔ آپ کے علم میں علامہ اقبال کی اہلیہ کی وفات ہوئی تو ان کے دونوں بچے یعنی منیرہ اور جاوید اقبال بہت کم عمر تھے۔ اس وقت گھر میں کوئی ایسی خاتون موجود نہ تھی جو ان کی نگہداشت کر سکتی۔ ابتداً ان بچوں کی ایک ممانی ان کے ہاں آ کر رہیں، لیکن وہ بھی جلد ہی وہاں سے رخصت ہو گئیں اور یوں بچوں کی نگہداشت کا مسئلہ جوں کا توں معلق رہا۔ علامہ اقبال اس بارے میں بڑے فکر مند رہتے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے بہت سے دوستوں کو لکھ رکھا تھا کہ اگر ان کی نظر میں کوئی ایسی خاتون ہو جو ان کے گھر رہ کر ان کے بچوں کی نگرانی اور نگہداشت کر سکے تو انہیں بتایا جائے۔ ممکن ہے بعض اور دوستوں کی طرف سے بھی کچھ جواب آیا ہو، لیکن رشید احمد صدیقی نے علامہ کو لکھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں باٹنی کے ایک پروفیسر کی اہلیہ جرمنی سے ہیں۔ ان کی اہلیہ کی ایک بہن یہاں پر ہے اور وہ کسی کام کی متلاشی ہے۔ انہوں نے علامہ اقبال کے بہاف پر ان سے بات کر لی اور وہ علامہ کے ہاں جانے پر اور مفوضہ فرائض سر انجام دینے پر رضامند ہو گئیں۔ ان کا مشاہرہ اس وقت 50 روپے ماہوار طے پایا۔ سارے معاملات فائنلائز ہو گئے تو آنٹی ڈورس علی گڑھ سے لاہور آ گئیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنا گریباں چاک میں اس واقعہ کی کچھ تفصیل بیان کی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں، اور اب میں اس کتاب میں سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر میاں محمد شفیع، جن کو عرف عام میں میم شین کہا جاتا تھا، منیرہ اور میں نے یعنی ڈاکٹر جاوید اقبال نے آنٹی ڈورس کا استقبال کیا۔ چونکہ والد کی موٹر کار اب گیراج میں بند کر دی گئی تھی اور فیروز ڈرائیور کو فارغ کر دیا گیا تھا، اس لیے ہم آنٹی ڈورس کو ٹانگا میں بٹھا کر جاوید منزل لائے۔ اس خاتون کے اس گھر میں آنے سے اس گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ جاوید اقبال لکھتے ہیں، آنٹی ڈورس کے گھر میں آنے سے ہماری گھریلو زندگی میں ایک ترتیب سی آ گئی اور لائف سٹائل کچھ حد تک یورپین ہو گیا۔ گھر میں سب آنٹی ڈورس کو آپا جان کہتے تھے۔ وہ اپنی مادری زبان جرمنی کے علاوہ انگریزی اور اچھی خاصی اردو بول لیتی تھیں۔ ہم سب والد سمیت دوپہر کا کھانا اکٹھے کھانے والے کمرے میں میز پر کھایا کرتے۔ والد بھی گھر میں اب دھوتی اور بنیان کی بجائے شلوار اور قمیض پہننے لگے۔ کھانا پکانے کے لیے ایک مدت سے خانسامہ رکھا جا چکا تھا، اسے آنٹی ڈورس نے سوپ اور جرمن کھانے پکانے سکھا دیے۔ وہ خود بھی مختلف قسم کے کیک بنانے
اور جرمن کھانے پکانے کی ماہر تھیں۔ ان کے خیال کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا شہر برلن تھا اور سب سے اچھی موٹر کار مرسیڈیز تھی۔ وہ منیرہ اور میرے ساتھ بیڈمنٹن کھیلتی۔ شام کو گھر کے پیچھے اینگلو انڈین ریلوے ملازمین کی آبادی برٹ انسٹیٹیوٹ کی خاموش سڑکوں پر ہمیں سیر کرانے کے لیے لے جاتی۔ رات کا کھانا ہم پھر اکٹھے کھانے والے کمرے میں کھاتے۔ والد رات کا کھانا نہ کھاتے تھے، صرف کشمیری چائے پیتے تھے جو ان کے کمرے میں ان کو پیش کی جاتی۔ رات کو منیرہ اور میں آنٹی ڈورس تینوں والد کے کمرے میں بیٹھتے۔ والد جرمن زبان جانتے تھے، اس لیے آنٹی ڈورس سے جرمن ہی میں گفتگو کرتے اور منیرہ سے بھی کہتے کہ جرمن زبان سیکھو، جرمن عورتیں بڑی دلیر ہوتی ہیں۔ منیرہ ان دنوں کچھ جرمن فقرے سیکھ گئی تھیں، اس لیے وہ بھی ان سے جرمنی میں بات کرنے کی کوشش کرتی اور خوب ہنسی مذاق ہوتا۔ اس کے بعد ڈاکٹر جاوید اقبال نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح وہ بچوں کی تربیت کے بارے میں فکر مند رہا کرتی تھیں۔ وہ کہتے ہیں، آنٹی ڈورس ایک دفعہ منیرہ کے ساتھ کنیٹ اسکول گئیں تو انہیں پتہ چلا کہ منیرہ کو بائبل کلاسوں میں بھی شامل ہونا پڑتا ہے۔ اگرچہ وہ خود مسیحی عقیدہ کی تھیں، انہوں نے واپس آ کر والد سے شکایت کی کہ اسکول میں منیرہ کو بائبل پڑھنا پڑتی ہے، اس لیے انہیں وہاں سے اٹھا لیا جائے۔ والد نے کہا کہ اس میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ منیرہ کو مختلف مذاہب کی تعلیمات کا علم ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو ان کے لیے گھر پر قرآن شریف پڑھانے کے لیے کسی معلمہ کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ کوئی معقول بندوبست نہ ہو سکا، اس لیے آنٹی ڈورس نے منیرہ کو کنیٹ اسکول سے اٹھوا کر انجمن حمایت اسلام کے لڑکیوں کے ایک اسکول میں داخل کرا دیا۔ آنٹی ڈورس تو آ گئیں، علامہ کے گھر میں رہنے لگیں۔ بچوں کی نگہداشت کی ذمہ داری ان کے سپرد ہوئی، لیکن علامہ کے قریبی عزیزوں کو یہ انتظام کچھ پسند نہ آیا۔ چنانچہ ڈاکٹر جاوید اقبال لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں والد کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد نہایت سخت مزاج اور قدامت پسند ذہنیت رکھتے تھے۔ انہیں منیرہ کی دیکھ بھال کے لیے کسی یورپین خاتون کا تقرر پسند نہ تھا۔ اس بارے میں وہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی والد سے برملا کر دیتے۔ والد کا قاعدہ تھا کہ بڑے بھائی کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے سامنے کبھی نہ بولتے، مگر کرتے وہی تھے جو انہیں پسند تھا۔ ایک دفعہ تایا جی نے منیرہ کے اوڑھنے کے لیے سیالکوٹ سے ایک ننھا سا ریشمی برقع بنوا کر بھیجا۔ تب منیرہ کی عمر شاید 7 برس تھی۔ برقع دیکھ کر آنٹی ڈورس سخت غصہ میں آ گئیں، اسے ہاتھ میں اٹھائے والد کو دکھانے کے لیے لائیں اور احتجاجاً کہا کہ اتنی چھوٹی عمر میں کیا آپ منیرہ کو پردہ کرانا چاہتے ہیں؟ والد ہنس دیے اور فرمایا، میرے بڑے بھائی نے یوں منیرہ کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، آپ ان کا تحفہ رکھ لیں۔ ضروری نہیں کہ منیرہ یہ برقع اوڑھے، اور میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جب منیرہ بڑی ہوگی تو خواتین میں پردہ رہے گا بھی یا نہیں۔ جاوید اقبال لکھتے ہیں، منیرہ نے وہ ننھا سا برقع اچھا خاصا تماشا بنا دیا۔ وہ برقع پہنے گھر میں ادھر ادھر بھاگتی پھرتی، حتیٰ کہ اس بھاگ دوڑ میں برقع پھٹ کر ناکارہ ہو گیا۔ یہ تھا آنٹی ڈورس کا کچھ ذکر خیر۔
आंटी डोरस की वफ़ात 1993 में हुई। चूँकि मसीही अकायद रखती थी, लिहाजा इनकी तदफीन गोरा कब्रिस्तान वाक़े जेल रोड में हुई। इनकी कब्र अब भी मौजूद है और उस पर मुनीरा व जावेद इकबाल और अहले ख़ानदान की तरफ से लगाया गया कतबा मौजूद है। इस कतबे का आगाज़ सलीब के निशान से होता है, जिसके बाद आंटी डोरस का जर्मन नाम उर्दू रस्मुल ख़त में लिखा गया है और फिर उनका अरसा हयात यानी 1905 में उनकी पैदाइश और 1993 में उनकी वफ़ात का ज़िक्र है। फिर ये शेर, आसमां तेरी लहद पर शबनम अफशानी करे, सब्ज़ाए नौरस्ता इस घर की निगहबानी करे, और नीचे मुनीरा व जावेद इकबाल और अहले ख़ानदान की तरफ से ये फ़िक्रा कि आंटी डोरस आपकी याद हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगी। व्यूअर्स, अगर आपको आंटी डोरस के बारे में मेरी ये गुफ्तगू पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और हो सके तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आइंदा वीडियोस सबसे पहले आपको मिलें। बहुत शुक्रिया।